بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیب ابی طالب کے دردناک حالات۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین قریش نے جمع ہو کر بلا اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق یا کوئی رشتہ ناتا نہ رکھے، نہ کوئی چیز ان کو فروخت کی جائے گی اور نہ انہیں کھلے بندوں میں جانے دیا جائے۔ اس فیصلے کو معزز تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھے لگائے اور پھر اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ بنو ہاشم کو اس خوفناک معاہدے کا علم ہوا تو ان سے ہراساں نہ ہوئے اور مشرکین کا مطالبہ ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بزرگ ابو طالب ہاشم اور بنو مطلب اپنی تمام اولاد کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں پناہ گزیر ہوئے۔ ان پناہ گزیروں میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب سے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ کسی ایک روایت میں ہے کہ اسے دامن کوہ کا ایک کشادہ مکان بتایا گیا اور کسی میں اسے پہاڑ کا ایک درہ بتایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے شیب ابی طالب کا محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کو نہ پہنچنے دیتے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو ان سے ایک ایک دانہ خرید کر اپنے قبضے میں کر لیتے تاکہ اسے نہ خرید سکے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جب بھوک سے بے تاب ہو کر روتے تو مشرکین ان کی آوازیں سن کر بہت خوش ہوا کرتے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے غیر ہاشمی جانصار چوری چھپے جان کوچوں میں ڈال کر کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی تھوڑی ہوتی کہ چند دن بھی نہ گزرتے۔ چنانچہ بے کس محسود درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنے پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے ملا۔ انہوں نے اسے پانی میں دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیسا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصیبت کا یہ زمانہ اپنے والدین اور دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ محصوری میں گزارا اور تمام سختیاں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔ بدبخت ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، میرا یہ بھتیجا دیوانہ نعوذ باللہ ہو گیا، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مشرکین میں بعض رحم دل آدمی تھے، ان کا دل بنو ہاشم کی مصیبت پر اکڑتا تھا، لیکن ان سے اعلانیہ ہمدردی کا اظہار کر کے مشرکین سے عداوت منہ لینے کا حوصلہ کسی سے پر نہ پڑتا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن عذاب نے اپنے غلام کے ہاتھ گندم بھیجی۔ راستے میں ابو جہل نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت خدیجہ کے پاس۔ ابو لہب کہنے لگا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بنو ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک غیر مسلم رحم دل رئیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شیب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ بنی ہاشم کو غلہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابو نجدری نے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا حرج ہے؟ ابو جہل نے کہا تم بھی بنو ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن
میں یہ قدم شیب ابی طالب میں ہرگز نہیں پہنچنے دوں گا۔ ابو النضر کو بھی بہت جوش آ گیا، اس نے کڑک کر کہا اچھا تو میں دیکھوں گا کہ تم یہ قدم کیسے بنو ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہ اس نے ابو جہل کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور خوب پیٹا حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو النضر کی شاہ زوری کے سامنے ابو جہل کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ کان دبا کر بھاگ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔